اور کہنے لگا اللہ کی قسم میں نے یہ الفاظ نہیں کہے، اللہ کی قسم میں نے یہ الفاظ نہیں کہے، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع کے اوپر قرآن پاک کی یہ آیات نازل کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے۔ وہ تو قسمیں کھا کے واپس چلا گیا، رسول اللہ نے زید بن ارقم کے کان کو پکڑا، کان سے پکڑا، وہ پہلے ہی اس کے چچا ان کو تانے دے رہے تھے، رسول اللہ کے سامنے ذلیل ہونے کے لیے گیا تھا، تیری بات جھوٹی ہوگی، تو نے سنی ہے نہیں تھی، وہ قسمیں کھا رہا ہے، تو وہ بڑا پریشان اور رونے والے ہوئے کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ تو رسول اللہ نے پیار سے ان کا کان پکڑا، کہا یہ وہ کان ہیں جنہوں نے جھوٹ نہیں سچ سنا، اور اللہ نے اس کانوں کی تائید میں ان آیات کو نازل فرما دی۔ زید بن ارقم کی یہ فضیلت ہے کہ رسول اللہ نے کہا یہ وہ کان ہیں کہ جن کی سچائی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل کر دیا۔ اور پھر حضرت عمر نے ان آیات کو سننے کے بعد، آپ کو پتا جلالی کیفیت کے، رسول اللہ کے پاس آگے کہا بس اب قتل کی اجازت دیجیے، اب بس ہو گیا، اب اس بندے کے قتل کی ہمیں اجازت دے دیجیے، فلاں صحابی کو کہیے، عباد بن بشر کو کہیے، فلاں کو کہیے، اس کی گردن اتار دے۔ خاموش عمر۔ لوگ کیا کہیں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کر دیتے ہیں جو ان کے لشکر میں موجود ہوتے ہیں، ان کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ اچھا یہ جب حضرت عمر پلاننگ کر رہے ہیں نا کہ اس کو اب ہر صورت میں نے قتل کروانا ہے، میں نے کرنا ہے، اجازت دیجیے، کسی طرح رسول اللہ جھگڑا کر رہے ہیں کہ قتل کی اجازت دیجیے، تو بات اڑتے اڑتے رسول اللہ نے سختی سے جب ڈانٹ دیا، بات اڑتے اڑتے عبداللہ ابن ابی کے سگے بیٹے کو بھی پہنچ گئی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، کتنا عظیم بیٹا ہے، منافق باپ کا کتنا عظیم بیٹا، آ کے اللہ کے رسول کو کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کو پتہ ہے میں حضرجی ہوں، اور آپ کو پتہ ہے کہ میرے سے زیادہ پورے قبیلے کے اندر کوئی اپنے باپ کا احترام نہیں کرتا، اگر آپ کا ارادہ میرے باپ کو قتل کرنے کا بن گیا ہے تو آپ سے ایک مطالبہ ہے، اس قتل کو میں نافذ کروں گا، میرا آپ سے مطالبہ ہے کہ اس قتل کو میں نافذ کروں گا، کیونکہ اگر کسی اور نے میرے باپ کو قتل کر دیا اللہ کی قسم برداشت نہیں کر سکوں گا، اور اس کی گردن کو اڑا دوں گا، اور یہ جرم میرے ہاتھوں ہو جائے کہ میں کسی مسلمان کی گردن کاٹوں، اس سے بہتر ہے مجھے حکم دیجئے میں اپنے باپ کی گردن کو کاٹ دوں۔ رسول اللہ نے کہا نہیں بیٹا رک جاؤ رک جاؤ، اور حضرت عمر کو کہنے لگے، اور یہ روایات میں آتا ہے ایک عرصہ گزرنے کے بعد بھی حضرت عمر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیار میں اس انداز میں چھیڑا کرتے تھے، ہاں عمر اس وقت جب تو مجھے مشورہ دیا کرتا تھا میں قتل کر دیتا تو کوئی نہ کوئی فتنہ تو کھڑا ہو جاتا، اور اگر آج میں کہوں نہ کہوں لوگ اپنے ہاتھوں سے اس کو قتل کر دیں تو حضرت عمر کیا کرتے تھے، آپ کا فیصلہ اس کے کیا کہنے، عمر کے فیصلے کی آپ کے فیصلے کے سامنے کیا حیثیت ہے، کیسا عظیم بیٹا ہے۔ پھر بھی جب مدینہ میں پہنچے یہ منافق سارے کے سارے اپنے باپ کی سواری کو روک لیا، رک جا، باپ کو جو کبھی باپ کے سامنے نظریں نہیں اٹھائیں، ان کے بارے میں آتا ہے اتنا ادب اور احترام اپنے باپ کا کیا کرتے تھے کہ کبھی نظر نہیں تھے اٹھاتے، اور ہمیشہ قرآن کے حکم کے مطابق جھک کے کھڑے ہوا کرتے تھے، کندھوں کو جھکا کر۔ اس دن گردن کو کھڑا کیا، سینے کو تانا، اور باپ کی سواری کی لگام کو پکڑ لیا، بابا جان آپ میرے باپ ہیں لیکن رسول اللہ میرے پیغمبر ہیں، رسول اللہ میرے نبی ہیں، اگر وہ حکم کریں گے تو آپ کی سواری مدینہ میں داخل ہوگی ورنہ آپ کو یہاں سے جلا وطن کر دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ داخل ہونے دو، نرمی کرو نرمی کرو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حکمت عملی ہے، اپنے ساتھ رہنے والے اعلانیہ منافق جن کو قرآن پاک نے منافق کہہ دیا اور جن کو قرآن پاک نے کہہ دیا یہ جھوٹا ہے، بے ایمان ہے، جھوٹ بول رہا ہے، آپ تو رسول اللہ ہیں، آپ تو ہیں، لیکن یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں، اور یہ جو گواہیاں دیتے ہیں آپ کے اوپر ایمان کی، ان کا ایمان کسی بھی درجے کا نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے ساتھ بھی اتنی نرمی برتی کہ پورے کے پورے کنبے، اور کبھی حضرت اسید بن حضیر کا جو مشہور واقعہ وہ بھی یہی ہے، اللہ کے رسول اس سے نرمی کر دیجئے، یہ بادشاہ بننے والا تھا، ہمارے قبیلے کا ہمارا بادشاہ بن ہی چکا تھا، آپ آگے
اس حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے، آپ اس کے اوپر نرمی کر دیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے مشورے کو بھی سنا کرتے تھے اور نرمی کرتے چلے گئے۔ لیکن ان تمام واقعات، پہلے صحابہ کی آپس میں لڑائی کرانے کے بعد، رسول اللہ کے بارے میں اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں برے الفاظ کہنے کے بعد بھی اس غزوے میں ان منافقوں کو چین نہ آیا۔ یہی وہ غزوہ ہے کہ جس کے اندر آپ نے مشہور ترین جو واقعہ، جس کو واقعہ افق کہتے ہیں، وہ بھی اسی غزوے میں پیش آیا، اور ماں عائشہ اس کی ساری تفصیلات اور جزیات خود بیان کرنے والی، یعنی جو وکٹم ہے، جو متاثرہ ہے، فریق ہے، وہ خود بیان کر رہا ہے کہ میرے ساتھ یہ معاملہ کس طرح پیش آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کی ان حرکتوں کی وجہ سے اس غزوے کے اندر جب کوچ فرماتے تھے واپسی کے لیے، تو وہ عام ایام سے مختلف وقت کا کوچ ہوا کرتا تھا۔ صحابہ تھک بھی گئے چلتے چلتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپسی کے اندر تیزی فرماتے تھے۔ اور امی عائشہ بیان کرتی ہے کہ یہ واقعہ، اس کا دباچہ یہ ہے کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک کوچ کرنے کا حکم دے دیا۔ جب اچانک کوچ کرنے کا حکم دیا تو میں نے قضاء حاجت کی نیت کی کہ میں فارغ ہوا ہوں اور میں قضاء حاجت سے باتھ روم سے ہوا ہوں، اور آپ کو پتا اس دور میں باتھ روم تو ظاہر لشکر سے کچھ فاصلے کے اوپر جا کے انسان اپنی ضروریات کو پورا کیا کرتا تھا۔ تو کہا میں اتر گئی اور قضاء حاجت کے لیے، تو اتنے میں وہ جو ڈولیاں اٹھا کر اونٹوں کے اوپر رکھتے ہیں جو مزدور وغیرہ، انہوں نے اٹھا کے رکھ دی، اور انہوں نے یہ فیل نہ کیا کہ میں اس ڈولی کے اندر ہوں یا نہیں ہوں۔ جب پوچھا گیا ساری سواریاں سوار ہو چکی ہیں، انہوں نے کہہ دیا سوار ہو چکی ہیں، تو وہ کوچ کر گئے۔ میں جب واپس آئی تو میں نے تو دیکھا کہ قافلہ سارے کا سارا جا چکا ہے، لیکن رسول اللہ کی ایک سنت تھی کہ قافلے کے پیچھے بھی ایک ایسے بندے کو رکھا کرتے تھے، اگر کسی کا کوئی گرا پڑا سامان رہ جائے، کوئی چیز رہ جائے، یہ رسول اللہ کی سنتوں میں سے ہے، تو وہ اس کو ڈھونڈتا دیکھتا بالتا، یعنی قافلے کے روانہ ہونے کے بعد بھی ایک بندہ وہیں رہتا تھا، اور قافلہ جہاں جہاں جن قدموں سے آیا ہوتا تھا ان قدموں کے اوپر چلتا ہوا وہ کچھ فاصلے پہ، یعنی اگر قافلہ لاہور پہنچ چکا ہے تو جو بندہ اس قافلے کے پیچھے آ رہا ہے وہ مرید کے، مثال دے رہا ہوں 4 5 6 میل کے فاصلے پہ پیچھے چلتا تھا، تاکہ کوئی چیز گر جائے، کوئی نقصان ہو جائے تو اس کی تلافی ہو جائے۔ اور اسی حکمت عملی کی وجہ سے حضرت عائشہ کو بھی اطمینان اور سکون تھا کہ کچھ لوگ پیچھے سے آئیں گے اور مجھے لے جائیں گے۔ تو امی عائشہ کہتی ہے اسی اثنا میں میں تو سو گئی، مجھے نہیں پتا کتنی عرصے کے بعد جو صفوان ہیں وہ آئے، اور انہوں نے جب انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو میری کان میں ان کی یہ آواز ٹکرائی انا للہ کی، تو میں اٹھ گئی۔ انہوں نے مجھے پردے کے احکامات سے پہلے دیکھا ہوا تھا، وہ پہچان گئے، کہنے لگی انتہائی شریف آدمی تھے، انہوں نے اونٹ کو بٹھایا، اس کے پاؤں کے اوپر گھٹنے کے اوپر کھڑے ہو گئے تاکہ میں اونٹ کے اوپر سوار ہو جاؤں، انہوں نے مجھے سوار کیا اور میں اس طرح واپس مدینہ میں پہنچ گئی۔ کل واقعہ یہ ہے، منافقین کو موقع مل گیا، منافقین نے طرح طرح کی خبریں پھیلانا شروع کر دی، منافقین نے ماں عائشہ کے اور حضرت صفوان کے کریکٹر کے حوالے سے بھی وہی جو ساری کی ساری حسد بغض، پہلے صحابہ کے ماں بہن لڑائی ڈلوانے کی کوشش کی، پھر رسول اللہ کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا، اب یہ موقع ان کے ہاتھ میں لگ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کریں۔ تو ماں عائشہ نے خود اس سارے کے سارے واقعے کو بیان کیا۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والے خطبے میں اسی واقعے کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔